تو جیسے ہی یہ تین کام کر دیں گے وہ مسلمان تسلیم کر لیے جائیں گے. مسلمان تسلیم کر لیے گئے تو جان و مال محفوظ ہو گیا. البتہ یہ کہ اب ان کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کا مجھ سے تعلق نہیں. ایک الا بحقھا، لیکن یہ کہ جان اور مال غیر مشروط طور پر محفوظ نہیں ہو گئے. اگر فرض کیجئے یہ مسلمان چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اگر یہ مسلمان ہونے کے بعد شادی شدہ ہونے کی صورت میں زنا کرے گا رجم کیا جائے گا، مار دیا جائے گا. اگر یہ مسلمان ہونے کی صورت میں کسی کو قتل عمد کرے گا، کسی کو جان لے گا، تو اگر اس کے ورثاء چاہیں گے مقتول کے تو اس کی جان لے لیں گے. تو الا بحقھا، حق جو ہے کوئی آ جائے، اسلام کا حق، شریعت کا حق، اللہ کے قانون کا حق، وہ بات اور ہے. اس سے تو کسی مسلمان کی جان بھی محفوظ نہیں ہے. شورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اس پاداش میں قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہ صرف قریش اور ان کے تابع جو لوگ تھے ان کا معاملہ تھا، وہ عام انسانوں کا بھی نہیں ہے. عام انسانوں کا معاملہ یہ ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو چھوٹے ہو کر رہو، اسلام کی بالادستی اور اللہ کے دین کے غلبے کو تسلیم کرو. لا آف دی لینڈ اور پبلک لا جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، پرسنل لا میں تمہیں آزادی ہے. لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی جو مسلمان ہو جائیں، اگر وہ کوئی جرم کریں گے، کسی طرح کی ان سے جو ہے خطا سرزد ہوگی، تو اس کی جو تعزیرات ہیں، جو حدود ہیں، وہ ان کے اوپر نافذ کی جائیں گی. اب آخری بات، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ قتال فی سبیل اللہ کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، جو اس کا رتبہ ہے، اس کو بیان کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر حضور فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. ما شہب وجہ ولغ برت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ بعد الصلاۃ المفروضۃ کجہاد فی سبیل اللہ. نہیں تکان زدہ ہوا کوئی چہرہ، کسی عمل کی وجہ سے چہرہ اتر جاتا ہے، تکان ہے، اداسی ہے. وَلَغْ بَرَّتْ قَدَمٌ، اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوئے. یعنی کسی بھی عمل، یہ عمل کے لیے گویا کہ ایک استعارہ ہے کہ کوئی تھکا دینے والا عمل ہو تو چہرے کے اوپر اداسی اور تکان اور اس کے آثار ہوتے ہیں، اس محلال کے آثار ہوتے ہیں. کہیں سفر کر رہا ہے آدمی تو اس کے جوتے جو ہے غبار آلود ہوں گے، یا اس کے پاؤں جو ہے وہ غبار آلود ہوں گے. یعنی جو بھی چلت پھرت دنیا کی ہے، جو سعی و جہد ہے، جو بھی محنت ہے، جو بھی کوشش ہے، تبتغى فیہ درجات فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ، ایسے عمل میں کہ جس سے جنت کے درجات جو ہے ان کی خواہش کی جائے، جنت کے درجات حاصل کرنے کے لیے. یعنی کوئی نیکی، کوئی عمل، بڑے سے بڑی کوئی نیکی، بڑے سے بڑا کوئی عمل جس سے کہ جنت کے درجے انسان حاصل کرنا چاہے، بعد الصلاۃ المفروضہ، نماز، فرض نماز کے بعد ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے. یعنی صلاۃ المفروضہ جو ہے نماز فرض، یہ تو چونکہ اسلامی معاشرے کے لیے ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ تو دین کا عمود ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اسلام کا معاشرہ قائم کرنا، اسلامی ریاست قائم کرنی ہے. تو جس جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو گئی وہاں تو ستون جو ہے وہ پورے طور سے نصب ہو جانا چاہیے. وہاں تو وہ جو بھی ہے، جو عمود ہے وہ قائم ہو جانا چاہیے. تو بعد صلاۃ المفروضہ، صلاۃ المفروضہ کے بعد سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا درجات جنت کو بلند کرنے والا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ، اور نہیں بوجھل کرتا کسی بندے کے میزان کو کوئی شے جتنے کہ وہ اس کا چوپایا جو ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں. اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ جہاد کر رہا تھا، قتال، یہ سب قتال کا تذکرہ ہو رہا ہے. گھوڑے کو تیر لگ گیا، آ کر گھوڑا مر گیا. اب یہ گویا کہ گھوڑا جو اس کا تھا اور جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا ہے. تنفق کو نوٹ کر لیجئے، یہ نفاق کی بحث میں آتا ہے. نفقہ کسے کہتے ہیں؟ نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے. تو نفق سے وہی ہے تنفق.
کہ جو گھوڑا کام آ گیا، گھوڑا خرچ ہو گیا، کوئی بھی سواری، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، کسی سواری کے اوپر انسان گیا تھا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، وہ اگر اللہ کی راہ میں کام آ گیا تو جو اس کا میزان نیکیوں کا جو پلڑا ہے جتنا اس سے بھاری ہوگا، اور یحمل علیہا، نہ صرف یہ کہ کام ہی آ گیا بلکہ اس پر وہ صرف سوار ہو کر گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تو جتنا یہ جانور اس کے پلڑے کو بھاری کر دے گا اتنی کوئی اور شے بھاری نہیں کرے گی۔ اس سے دراصل وہ سمجھ لیجئے جو ہمارا جو تصور ہے وہ فرائض کے ساتھ تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ اگر اسلامی معاشرہ قائم ہے، اسلامی نظام قائم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام ہے، تو آپ نوافل کی طرف بڑھیے۔ اگر وہ قائم نہیں ہے تو پہلا فرض یہ ہے کہ جد و جہد جو ہے اس کو قائم کرنے کی ہو رہی ہے۔ اگر اس سے آدمی دستکش ہے اور وہ تہجدیں پڑھتا ہے اور وہ چاشت بھی پڑھتا ہے اور وہ اشراق بھی پڑھتا ہے اور وہ جو ہے جو شام کو مغرب کے بعد بھی پڑھائے جاتے ہیں، اوابین بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی جو ہے 3 دن کے بھی رکھتا ہے اور سارے رکھ رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بیکار ہوں گی اگر اس جد و جہد میں لگا ہوا نہیں ہے۔ ہاں اگر نظام قائم ہو گیا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا مولانا اسلائی صاحب کی جو کتاب تھی دعوت دین، اس کا چیپٹر تبلیغ کس لیے، کہ اگر نظام قائم ہے تو گویا کہ اب اس نظام کی ذمہ داری ہے، وہ نظام جب کال کرے گا جتنے لوگ آ گئے بس، باقی سب جو ہے بری ہو گئے، باقی اپنی تہجدوں میں لگے رہے، اپنے علمی پرسوٹس میں لگے رہے، اپنی جو بھی اضافی نیکیاں کرنا چاہیں کرتے رہے، اس لیے کہ اس وقت جتنے لوگوں کی ضرورت تھی اتنے آ گئے ہیں، وہ گویا کہ فرض کفایہ ہو جائے گا لوگوں کی طرف سے۔ لیکن یہ کہ جب وہ دین قائم ہی نہیں تو فرض عین یہ ہے، اب اس کے لیے جد و جہد اگر نہیں ہو رہی ہے تو یہ نوافل بالکل بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ دین کا انقلابی تصور کہ اس کے اندر بڑا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ نظام قائم ہے، خلافت علی منہاج النبوہ، تو اب دین کی آگے توسیع ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے بقیہ دنیا میں، یہ ساری ذمہ داری اس نظام کے تحت ہے۔ وہ نظام جو ہے آج کل سٹینڈنگ آرمیز ہوں گی، جو بھی ہوگا، وسائل و ذرائع ہوں گے، ٹی وی ہوگا، جو بھی ہوگا اس کو استعمال کیا جائے گا، دعوت کو پھیلایا جائے۔ پھر ہمارا بجٹ جب بنے گا اس بجٹ میں سب سے بڑا حصہ اس کام کے لیے ہوگا کہ اللہ کے دین کی دعوت کو جو ہے ایک ایک فرد نوع بشر تک پہنچا دیا جائے۔ یہ نظام کے تحت ہوگا، افراد بری ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ نظام قائم نہیں ہے تو ہر فرد پر فرض عین کے درجے میں سب سے بڑا فرض نماز مفروضہ کے بعد، فرض نماز کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو وہ نوافل اس کے لیے بیکار ہے، اس کے لیے وہ جتنے بھی ہے، وہ چاہے ضربے لگا رہا ہو اور چاہے وہ چلہ کشی کر رہا ہو، وہ سب بیکار ہوگا۔ ہاں اگر وہ سب کام کر رہا ہے اس کو کرتے ہوئے تو نور علی نور ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں قتال بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے اور راتوں کو کھڑا بھی ہو رہا ہے تو نور علی نور ہے، پھر تو یقیناً اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، صرف یہی ہے، تو یہ بیکار ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ بات کہ ما ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ او یحمل علیہا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو ہے وہ جس سواری پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں نکلا ہے، یا جو سواری اس کی کام آ گئی، اس کا گھوڑا یا اونٹ جو ہے اسی سفر میں قتال میں ہلاک ہو گیا، اس سے جس قدر وزن پڑتا ہے اور وزن کا اضافہ ہوتا ہے نیکی کے پلڑے میں، ایسی کوئی اور شے نہیں۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں آگے لکھا ہے، رواہ احمد، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی، وقال حدیث حسن صحیح۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 2 حدیثیں جو ہیں انشاءاللہ اب ہم اگلے جو بھی سبق ہوگا اس میں پہلے وہ 2 حدیثیں پڑھ لیں گے تاکہ یہ سیکوینس جو ہے ذہن کے اندر جو قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ہی فوری طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پڑھ لیں۔ ایک جز جو ہے اس میں کہ امرت ان اقاتل الناس، وہ آ گیا ہے ایک روایت میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو پہلا جز ہے دین کا پورا جو پورا ایک نظام، پورا دین کیا ہے، وہ ہے ایک دوسری روایت میں جو غالباً 29 نمبر پر ہے 40 نووی میں۔ تو ان دونوں کے اندر ایک اور قدر مشترک جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی کہ حدیث جبرائیل میں اور اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ وہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری دور کا ہے، اور یہ واقعہ بھی آپ کے حیات دنیاوی کا آخری۔ اس میں تو صراحت کے ساتھ ہے کہ تبوک سن 9 میں ہوا ہے تبوک کا سفر، اس کے بعد آپ جو ہے تقریباً 1.5 برس جو ہے اس دنیا میں رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ تعلیم نبوی کا وہ پہلو ہے
کہ جو سب سے بلند ہے، سب سے گہرا ہے، اور وہ بھی چونکہ قانونی اور دستوری پہلو سے وہ معاملہ بہت اہم تھا کہ اسلام پر قائم ہے سارا معاشرہ، اور اسلام پر